بسم اللہ الرحمن الرحیم. روح ہے، روحانیت ہے، میری آپ کی زندگی کی روح ہے اور روحانیت ہے. آج آپ کے لیے ایک کاغذ لایا ہوں، ایک کاغذ لایا ہوں اور جی چاہتا ہے وہ آپ کو سناؤں. اور کاغذ کس کا ہے؟ ڈاکٹر عبد القدیر خان کا. اللہ پاک ان کی عمر میں برکت دے. ہمارے ملک کے ماہناز سائنسدان، ہمارے ملک کے محسن. میں یقین جانیے جہاں بڑی بڑی ہستیوں کے لیے روز دعائیں کرتا ہوں، وہاں اپنے ملک کے ایٹمی نظام کی حفاظت اور ڈاکٹر عبد القدیر خان اور ایک اور سائنسدان ہیں ایٹمی، سلطان بشیر الدین، غالباً یہی نام ہے، ان کے لیے بہت دعائیں کرتا ہوں. پچھلے دنوں میرے ایک دوست نے مجھے ایک توجہ دلائی، ایک سفر کے دوران ایک توجہ دلائی. مجھے کہنے لگا کہ آپ نے جنگ کے کالم میں ہر ہفتے کے دن، پیر کے دن ان کا ایک کالم چھپتا ہے، آپ نے وہ کالم پڑھا؟ میں نے کہا اصل میں اخبار چیزوں سے میرا کچھ زیادہ رابطہ نہیں. میں نے اس وقت ان کو دوست کے ذریعے سے اپنے ایک محسن سے عرض کیا. انہوں نے پھر وہ نیٹ سے اخبار نکالا. اخبار نکال کے ہمارے ایک ساتھی تھے، ان کے موبائل کے واٹس ایپ پہ وہ آرٹیکل آ گیا. اس آرٹیکل کا میں نے پرنٹ نکالا. یہ آرٹیکل چھپا ہے روزنامہ جنگ میں 1 جولائی 2019. یہ پچھلے سے پچھلے ہفتے، غالباً پچھلے سے پچھلے پیر کے دن اور بروز پیر یہ آرٹیکل چھپا ہے. میری باتیں بہت سنی اس موضوع کی. آج یہ موضوع جو بیان کر رہا ہے یہ میرا ہی موضوع ہے. آپ ذرا تھوڑی سی باتوں کو ذرا سنیے گا، پھر اپنی یادداشت اور حافظے پہ زور دیجیے گا. کیا یہ بات میں نے پہلے کبھی آپ سے کہی ہے؟ شاید آپ کو حوالہ مل جائے. تو وہ آرٹیکل، اس کا حوالہ دیا ہے، آپ اخبار خود دیکھ لیجیے گا، نیٹ پہ پڑا ہوا ہے. 1 جولائی 2019 یہی سال ہے اور بروز پیر روزنامہ جنگ. ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب، ان کا میں واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اب ذرا اس واقعے پہ تھوڑی سی توجہ دیجیے. ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں یہ ایک سچا اور نہایت دلچسپ واقعہ ہے. سچا بھی ہے اور دلچسپ بھی ہے، جو میرے ایک دوست نے مجھے بھیجا ہے. اس کی دلچسپی اور اہمیت کی خاطر اس کو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. زندگی بھر، اس واقعے کا عنوان ہے زندگی بھر بیمار نہ ہونے کا راز. زندگی بھر بیمار نہ ہونے کا راز. لکھتے ہیں کہ ایک فلم کی لوکیشن کے سلسلے میں وہاں میرا شارجہ اور شارجہ سے آگے فجیرہ جاتے ہوئے راستہ پڑتا ہے. ان کے دوست نے بتایا وہاں اونٹ فارمنگ کے لیے بہت وسیع ایک ریس کورس ہے، بہت بڑا اونٹوں کی ریس کا ایک بہت نظام ہے شارجہ سے آگے. وہاں ایک گاؤں ہے تو گاؤں لیکن جدید سہولتوں سے آراستہ. ہم 11 بجے پہنچے تو گائیڈ سے ریس کورس کا راستہ پوچھ کے اس کے ساتھ ہو لیے. راستے میں ایک قدیم مسجد دیکھنے کو ملی، اس کے ساتھ ہی چائے کی کینٹین جس کے باہر بینچ پر کئی عربی بیٹھے چائے پی رہے تھے. ایک کافی بوڑھا شخص جو شکل سے بلوچ لگتا تھا. ہمارے یہ گوادر کے بلوچ جتنے بھی ہیں ان کی رشتہ داریاں شارجہ، قطر، ان ریاستوں میں ہیں. حتیٰ کہ ان کے لیے ویزا وغیرہ بھی کچھ نہیں ہے، کشتیوں سے آتے جاتے رہتے ہیں. یہ کوئی وہاں رہتے ہیں، کوئی یہاں رہتے ہیں. یہ اس بلوچ کی بات ہمارے محترم ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب کر رہے ہیں. بلوچ لگتا تھا. میں علم کی تلاش میں سرگرداں، سٹاف کو دور بٹھایا اور چائے لے کر ان کے پاس پہنچا، سلام کیا. اندازہ درست نکلا وہ بلوچ تھے. اپنے آنے کا مقصد بیان کیا تو انہوں نے پاس بٹھا لیا اور پھر میرے اصرار پر اونٹ کے بارے میں نہایت مفید اور لاجواب معلومات دی. خیر بات ختم ہوئی. میں نے اپنی عمر بتائی، ان کی عمر پوچھی تو معلوم ہوا کہ 95 سال ان کی عمر ہے اور ان کے والد کا انتقال 105 سال کی عمر میں ہوا تھا. کہنے لگے تم میرے مقابلے میں ابھی جوان ہو. میں نے بات کو پلٹتے ہوئے ذرا ہچکچاہٹ سے پوچھا آپ کی صحت کا راز تو بتائیں. 95 سال آپ کی صحت ہے اور آپ کے والد صاحب 105 سال کی عمر میں فوت ہوئے تھے اور میرے خیال میں احتیاطاً ہی ہوئے ہوں گے.
एहतियातन ही फौत हुए होंगे। मैंने पूछा कि आपकी सेहत का राज? कहने के बस बीमार ना पड़ो, ये सेहत का राज, बस बीमार ना पड़ो। अल्लाह पाक हमारे डॉक्टर साहब को जज़ाए खैर दे, बड़ी काम की बात लिखी है। डॉक्टर साहब ने जो बात लिखी है, ये लगता है कि उनके अंदर की रूह की बात है, उनके अंदर की बात है। मैं एक बात सोच रहा हूं, एटमी दुनिया की इंतहा तक पहुंचने वाला शख्स जो मुल्क की इज्जत और नामवरी की इसका जरिया बना, वो शख्स भी अपनी सारी एटमी रिसर्च के बाद इस रिसर्च को बता रहा जो आज मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। उस बाबे ने एक बात जो कही, वो कहने लगा बस बीमार ना पड़ो। मैंने कहा यह तो हमारे बस की बात नहीं। हंसते हुए कहने लगे बहुत आराम से हमारे बस की बात है। बाबा जी जिसकी उम्र कितनी थी? 95। बड़े बस की बात है, कोई मसला ही नहीं, बस हमारे बस की बात है। तो मैंने पूछा कैसे? मैंने पूछा कैसे? आप बताएं, मैं जरूर अमल करूंगा। मुझे कोई अमल बताएं, कोई रास्ता बताएं। कहने लगे मेरे करीब आओ। आहिस्ता से कहने लगे मुंह में, आहिस्ता से कहने लगे मुंह में कोई भी चीज बिस्मिल्लाह के बगैर ना डालना, पानी का कतरा हो या चने का दाना हो, बस। बस आपको याद है मैंने एक दफा एक दर्स में बात कही थी, हर लुकमे के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। आप ये नेट पे मेरा दर्स ढूंढिएगा, मुझे याद नहीं कौन से नंबर का है, कहां पड़ा है, पर मुझे मैंने याद है कि ये बात मैंने आपसे अर्ज की थी। रूहानी इज्तिमा में? अच्छा, बस हवाला मिल गया। लिहाजा अगर रूहानी इज्तिमा में है तो फिर उसका ढूंढना भी नेट पे आसान होगा। अब ये बात फिर दोहरा रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। अब फिर जरा गौर से सुनिएगा। जवाब कहने लगा कान इधर ला। बलोच बाबे ने कहा, ऐसा से कहने लगे मुंह में कोई भी चीज बिस्मिल्लाह के बगैर नहीं डालनी, पानी का कतरा हो या चने का दाना, कोई गिज़ा हो। मैं खामोश हो गया। फिर मुझे कहने लगे आगे जरा वजाहत सुनिए जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने लिखी। अल्लाह ने कोई चीज बेमकसद और बिला वजह नहीं बनाई, हर चीज में हिकमत है, उसमें फायदे और नुकसान दोनों पोशीदा हैं। जब हम कोई चीज बिस्मिल्लाह पढ़कर मुंह में डालते हैं, अल्लाह उसमें से नुकसान निकाल देता है। अल्लाह उसमें से नुकसान, हर चीज में वो कहते हैं नफा भी है और नुकसान भी है, हर चीज में। जब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के कोई चीज मुंह में डालते हैं, अल्लाह उससे नुकसान निकाल देता है। हमेशा बिस्मिल्लाह पढ़कर खाओ पियो, दिल में बार बार खालिक का शुक्र अदा करते रहो। खत्म कर लो तो शुक्र अदा करो, कभी बीमार नहीं पड़ोगे। मेरी आंखें तर हो चुकी थी, मेरी आंखें तर हो चुकी थी। डॉक्टर साहब लिखते हैं मेरी आंखें तर हो चुकी थी। ये कितना बड़ा आलिम है, ये कितना बड़ा मौलवी है, ये कितना बड़ा पीरो मुर्शिद है, ये बाबा बलोच। देर हो रही थी, सलाम करके उठने लगा तो मेरा हाथ पकड़ के कहने लगे, मेरा हाथ पकड़ के कहने लगे आखिरी बात भी सुनते जाओ। और फिर एहतियात की बात बातें बताई, बात बातें बताई और कहने लगे याद करो। अब आखिरी बात जरा गौर से सुनिए, कुछ बातें और कही हैं मैंने छोड़ के अपने काम की बात। याद रखो गिज़ा जिस्म की और बिस्मिल्लाह रूह की गिज़ा है। गिज़ा जिस्म की और बिस्मिल्लाह यानी जिस्म की गिज़ा। मैंने एक दफा अर्ज किया था जिस्म मिट्टी से बना है और जिस्म की गिज़ा भी मिट्टी से पैदा होने वाली चीजें हैं। जिस्म मिट्टी से बना है और जिस्म की गिज़ा भी
مٹی سے پیدا ہونے والی چیزیں ہیں، اس لیے جسم مٹی میں ہی جائے گا اور پھر مٹی ہو جائے گا. روح اللہ کے امر سے بنی ہے، تو روح کی غذا بھی اللہ کے امر ہیں، اللہ کے اوامر ہیں، اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے رب کا ایک بہت بڑا امر ہے. تو آخری جو نصیحت کی اس بندے نے، آخری نصیحت کی اس بندے نے، کہنے لگے یاد رکھو غذا جسم کی اور بسم اللہ روح کی غذا ہے. اب بتاؤ، آگے میں فکرہ مکمل کر رہا ہوں، انہی کی بات کر رہا ہوں، یہ میری بات نہیں ہے، یہ ڈاکٹر عبدالقدیم خان صاحب نے لکھی ہے. کہتے ہیں اب بتاؤ کیا تم ایسے کھانے سے بیمار پڑ سکتے ہو؟ یہ آدھی بات ہے، آدھی ایک اور بھی ہے موتی اسی آرٹیکل میں مضمون میں بتاتا ہوں. اور تو میرا خیال ایسا ہے کہ یہ جو باقی اگلا پیغام ہے میں چاہتا ہوں اس کو بھی کھول کے بیان کروں اور تفصیل سے بیان کروں. اچھا کیا خیال ہے یہ دوسرا پیغام جو ہے وہ آئندہ ہفتے کا درس، کیا تاریخ ہوگی آئندہ ہفتے کے درس کی؟ آئندہ جمعرات کو کیا تاریخ ہوگی؟ 18 جولائی. اس کے بعد پھر حج کی روانگی ہے، پھر حج کے بعد زندگی ہوگی، آخری درس ہوگا.